بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ہم ابھی تک جتنے ٹاپک ہیلتھ سائیکالوجی کے پڑھ چکے ہیں ان کے امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ کوسچنز جو ہیں یہ ہیلتھ سائیکالوجی کے وہ ٹاپکس جو ان کے لیکچر آپ لے چکے ہیں ان کے متعلق ہیں، جس میں ڈیفینیشن آف ہیلتھ سائیکالوجی، ہیلتھ کے متعلق جیسے میں نے آپ کو لیکچر نمبر 11 میں بتایا تھا، دین اسکوپ آف یا گولز آف ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ریکوائرمنٹس آف گڈ ہیلتھ، امپیکٹ آف ہیلتھ اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس آف مینٹل ہیلتھ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور ان دا لاسٹ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی کا جو کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے اس کے متعلق جو ہے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ آپ کے ایگزامس میں جو ممکنہ کوسچنز ان ٹاپک سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں وہ میں نے یہاں پر سم اپ کیے ہیں۔ ان میں بورڈز میں جو آپ کے مختلف اوقات میں پیپرز کے اندر کوسچنز آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو فرسٹ آپ کا جو کوسچن ہے دس از وٹ از ہیلتھ، ہیلتھ کیا ہے؟ تو آپ نے یہاں پر اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ ہیلتھ کی ڈیفینیشن جو ہے صحت کی ڈیفینیشن، یعنی صحت سے کیا مراد ہے اردو کے بچوں کے لیے، تو آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ لکھنی ہے۔ نمبر 2 کوسچن از ڈیفائنڈ ہیلتھ سائیکالوجی، یعنی ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے وہ یا صحت کی جو نفسیات ہے اس سے کیا مراد ہے، یہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں اس کی تعریف جو ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ کوسچن نمبر 3 از وٹ از ایڈجسٹمنٹ، ایڈجسٹمنٹ یا مطابقت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر آپ نے اس کوسچن میں مطابقت کی تعریف جو ہے وہ لکھنی ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 4 از ایکسپلین ہیلتھ سائیکالوجی وتھ پراپر ڈیفینیشن، اور ہیلتھ سائیکالوجی کی باقاعدہ جو پراپر ڈیفینیشن سے مراد ہے کہ جو سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے وہ آپ نے یہاں پر اس میں بتانی ہے۔ اگر آپ کو 2 ڈیفینیشن آتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ایک آتی ہے تو ایک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ نے لیکن ریفرنس کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے، اور وہ بالکل اتھینٹک یا صحیح والی آپ نے ڈیفینیشن اس کے اندر لکھنی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے رائٹ ڈاؤن دا گولز آف ہیلتھ سائیکالوجسٹ۔ میں نے اپنے لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کے جو گولز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ آپ نے اس میں سے، کیونکہ اگر یہ آپ کا لانگ کوسچن کے لیے آتا ہے تو آپ تمام گولز کو اس کے اندر ڈسکس کریں گے، لیکن اگر یہ آپ کا 2 نمبر کا 2 مارکس کا کوسچن ہے تو دین آپ 2 سے 3 گولز جو ہیں جو بھی آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈسکس کرنے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن وٹ از دا ریکوائرمنٹ آف گڈ ہیلتھ، یعنی گڈ ہیلتھ یا اچھی جو صحت ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ تو یہ بھی میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے اپنے لیکچر کے اندر بتایا ہوا ہے۔ اس میں سے آپ نے مارکس کے مطابق جو ہے آپ نے اس کو سم اپ کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن از وٹ آر دا 3 ڈیٹرمنٹس آف گڈ ہیلتھ۔ 3 ڈیٹرمنٹس آف گڈ ہیلتھ جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان تینوں کو جو ہے 1 بائی 1 جو ہے وہ بتانا ہے، ان کے نیمز آپ نے اس کے اندر لکھنے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہاؤ کین بی ہیلتھ امپرووڈ، یعنی آپ اپنی صحت کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے اس کو صحیح کر سکتے ہیں، کیسے اس کے اندر اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ویسے تو عام روٹین کی ہیں، لیکن آپ کے لیکچر کے اندر بھی ان پوائنٹس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، آپ نے اس کو اس میں سے تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن وٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیلتھ اکارڈنگ ٹو WHO، یعنی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن آپ کو ہیلتھ کی دی ہے، اور یہ آپ کے
चैप्टर्स में आपकी बुक्स के अंदर, उर्दू और इंग्लिश दोनों बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन मौजूद है। मेरे लेक्चर के अंदर भी इसको कोट किया हुआ है। आपने वही डेफिनेशन जो है याद करके प्रॉपर उसी तरीके से लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यूरल व्यू पॉइंट ऑफ मेंटल हेल्थ। अब हम आ जाते हैं, ये तमाम क्वेश्चन आपके थे, आपकी जो हेल्थ से मुतलिक डेफिनेशन थी और हेल्थ साइकोलॉजी से मुतलिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हेल्थ और इम्पेक्ट ऑफ हेल्थ, ये क्वेश्चंस वहाँ से हैं। उन लेक्चर्स में से आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका था लेक्चर के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ जहनी सेहत से मुतलिक डिफरेंट जो नज़रियात थे वो हमने देखे थे। उन्हीं में से ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट हैं, विच इज़ नंबर 1, व्हाट इज़ अ न्यूरल व्यू पॉइंट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ जहनी सेहत का जो न्यूरल व्यू पॉइंट है उसको आपने असबानी, उर्दू में हम इसको असबानी जो है वो नुक्ता नज़र कहेंगे, वो आपने जो है यहाँ बताना। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मिथोलॉजिकल व्यू पॉइंट। मिथोलॉजिकल व्यू पॉइंट से मुराद यानी मिथ्स, असातरी जो नुक्ता नज़र था जिसके अंदर हमने जिक्र किया था देवी देवताओं का, किस तरह से वो पूछते थे, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस क्वेश्चन को वहाँ से डेफिनेशन लेकर वो आपने इसके अंदर राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ द व्हाट इज़ द रिलीजियस व्यू पॉइंट, यानी कि मेंटल हेल्थ के मुतलिक जो मजहबी नुक्ता नज़र था वो क्या था, और मुख्तलिफ मज़ाहिब जो है इसको किस तरीके से मेंटल हेल्थ को लेते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब में आपने उसको बताना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपने तिब्बी लिहाज से, तिब्बी नुक्ता नज़र से जो व्यू है मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक, यानी कि अगर हमारे जिस्म में बीमारियां मौजूद हैं तो हम जो है वो मेंटली तौर पर सही नहीं होंगे, लेकिन अगर वो बीमारियां जो है मौजूद नहीं हैं तो आप तंदुरुस्त होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड, what is the neural point of view, and next is what is the social point of view, यानी समाजी नुक्ता नज़र जो है मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक क्या है वो आप यहाँ बयान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बीसी से रिलेटेड है, जो कि यानी कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, और वो क्या है, दिस इज़ द डिस्क्राइब द सोशल क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर भी आपने समाजी नुक्ता नज़र जो है मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक उसको आपने जो है यहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मेंट बाय साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक जो नफ्सियाती पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज़ राइट डाउन द मुस्लिम कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, यहाँ आपने बताना है कि मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक मुसलमानों का या मुस्लिम नज़रिया जो है वो क्या है। देन इज़ व्हाट वाज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट कौन सा था। तो सबसे पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो मिथोलॉजिकल व्यू पॉइंट है और उसी को आपने यहाँ डिस्कस करना है। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपका जो कि आपने 2 नंबरों के हिसाब से यानी 2 मार्क्स के हिसाब से आपने इनका आंसर देना है, लेकिन अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज़ द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट द मेंटल हेल्थ, यानी जहनी सेहत के बारे में मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र हैं वो बयान कीजिए। तो वो आपने पूरे लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 12 में आपको डिटेल के साथ जो है वो तमाम 7 या 8 व्यू पॉइंट्स जो है नुक्ता नज़र जो है वो बताए गए हैं। आपने उन तमाम को उसी तरीके से डिटेल के साथ लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके जो हैं वो मौलाना अशरफ अली थानवी और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि की
کے جو لیکچرز ہیں اس میں سے ہیں، اور جو ممکنہ کوشچن سیٹ ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کے لیے یہاں پر بتائے ہیں. جیسے کہ آپ نے لیکچر میں دونوں کو اب سب سے پہلے یہاں ہم تھوڑا لانگ کے مطابق جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا اگر ہم آپ کا کوشچن آ جاتا ہے کہ ان کے طریقہ علاج کو آپ بیان کیجئے، تو آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا جو ہے ان کی لائف کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ان کا کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، جس میں آپ تمام پوائنٹس کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کی مطابق جو ہے وہ بیماری جو ذہنی صحت ہے اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کازز کیا ہیں، پھر ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو کنسیپٹ آف پرسنالٹی تھا اور نفس کے متعلق انہوں نے جو بتایا تھا، نفس کی جو اقسام انہوں نے بتائی تھی، یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں. دین پھر ان کا ٹریٹمنٹ یا طریقہ علاج آ جاتا ہے. طریقہ علاج کے اندر آپ ان کے دونوں طریقہ کار جو ہے، چاہے وہ ریڈنگ تھیراپی ہے چاہے کمیونیکیشن تھیراپی ہے، یعنی خوانائی طریقہ علاج ان کا اور ان کا کمیونیکیشن تھیراپی جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. اچھا، بعض وقت یہ بھی آپ کہا جاتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی انفرادی جو ہے وہ یعنی انڈیویجول تھیراپی کون سی ہے. تو انڈیویجول تھیراپی ریڈنگ تھیراپی ہے، جبکہ گروپ تھیراپی جو ہے وہ نیکسٹ کمیونیکیشن تھیراپی جو ہے وہ کہلاتی ہے. اس طریقے سے آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو لکھنا ہے. لیکن اگر شارٹ کوسچن ہوں گے تو وہ ہم یہاں شارٹ کوسچن کو بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جیسے کہ لیکچر نمبر آپ کا آئی تھنک 14 ہے، جس میں ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے دیکھا ہے. وہاں ایک میں نے تھوڑی سی ڈاکومنٹری بھی آپ کو دکھائی تھی آپ کی انفارمیشن کے لیے. تو جب ہم ان کو لکھیں گے تو ہم تھوڑا سا ان کی لائف کے بارے میں بتائیں گے، بہت ڈیٹیل میں آپ نہیں جائیں گے، تھوڑا سا بتائیں گے. اس کے بعد پھر امام غزالی کے جو کنسیپٹ ہے، جو ان کا پرسنالٹی کے متعلق جو کنسیپٹ ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور جو انہوں نے مینٹل ہیلتھ کے متعلق جو ان کا کنسیپٹ ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ پھر ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے. اور یہ اس طریقے سے آپ نے اپنے نمبروں کے حساب سے اپنے کوسچنز کو کرنا ہے. اب ہم شارٹ کوسچنز کو یہاں پر دیکھتے ہیں. تو شارٹ کوسچن، دا کوسچن نمبر 1 جو ہے، واٹ از دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا مینٹل ہیلتھ کا تصور جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کے اندر جواب دینا ہے 2 نمبر کے حساب سے. نیکسٹ کوسچن ہے، رائٹ ڈاؤن دا نیم آف 2 بکس آف مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی 2 مشہور کتب جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے آپ نے ان کے نیم لکھنے ہیں. عموماً 2 یا 3 کتابوں کے نام جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. تو میں نے اپنے لیکچر میں بھی ان کو شو کیا ہوا ہے، آپ ان کو یاد کریں اور آپ نے وہ نام لکھنے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤ مینی ٹائپس آف ڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو یہ بیماریاں ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں یا کتنی قسم کی جو ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کے لیکچر میں شو ہے. نیکسٹ کوسچن، واٹ از دا نیم آف ٹریٹمنٹ گیون بائی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا ٹریٹمنٹ کا نام دیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ سلوک تھا. سلوک جو ہے وہ آپ کے جو طریقہ علاج ہے اس کا نام سلوک تھا، اور اس میں جو مریض ہوتا ہے یا پیشنٹ جو ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے. نیکسٹ از، what is the causes of spiritual disorder according to امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو روحانی بیماری ہیں ان کی کاز یا وجہ کیا ہے. یہ میں نے اپنے لیکچر میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ سے دوری ہوتی ہے، اور اللہ سے اگر آپ دور ہوں گے تو آپ اسپریچول یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو جائیں گے،
اور اگر اللہ کے آپ نزدیک رہیں گے تو آپ ان تمام بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں اور ذہنی طور پر فٹ ہوں گے۔ نیکسٹ کوشچن، وٹ از دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ویو پوائنٹ آف والنٹری اینڈ انوالنٹری فنکشن، یعنی جو ارادی اور غیر ارادی اعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پوچھا گیا ہے۔ تو ارادی اعمال جو ہوتے ہیں وہ والنٹری وہ ہوتے ہیں جن پر ہمیں کنٹرول ہوتا ہے، اور غیر ارادی وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا ہے، جن میں ہمارا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، وٹ از دا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کانسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ؟ امام غزالی نے مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت کا جو تصور دیا تھا وہ آپ نے یہاں بیان کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن از، رائٹ ڈاؤن دا نیم آف 2 books written by امام غزالی۔ امام غزالی کی 2 اہم کتب کے نام جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، یہ بھی لیکچر میں جو ہے وہ شو ہوئے ہیں، اور ان کتابوں کے نام آپ 2 سے 3 کتاب کے نام جو ہے وہ آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کے لیے آنسر دینا آسان ہو۔ نیکسٹ کوشچن از، ہاؤ مینی ٹائپس آف ڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو ذہنی امراض، ذہنی اور جسمانی امراض کتنے قسم کے ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں بتانے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، ہاؤ مینی ٹائپس آف نفس از ڈسکرائبڈ بائی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ 3 اقسام ہیں۔ سم ٹائم یہ کوشچن الگ الگ ایسے بھی آ سکتا ہے کہ نفس امارہ سے کیا مراد ہے، نفس لوامہ سے کیا مراد ہے، اور نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے۔ یعنی کسی کوشچن میں آپ سے ان کی اقسام یعنی ان تینوں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، اور آپ سے ان کی تینوں کی الگ الگ ڈیفینیشن یعنی تعریف بھی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان تینوں کی تعریف بھی جو ہے وہ لیکچر کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تمام وہ کوشچن تھے جو کہ شارٹ پوائنٹ آف ویو سے اور لانگ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ آپ لوگوں نے نہ صرف ان کو یاد کرنا ہے بلکہ ان تمام کوشچنز کے آنسر جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے اس کو واٹس ایپ کرنا ہے مجھے، لیکن جو واٹس ایپ گروپ میں اسٹوڈنٹ موجود ہیں انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اینی ہاؤ یہ آپ کا ہوم ورک ہے ایک طرح سے، اور جب کالج آپ کے کھلیں گے انشاءاللہ تو یہ تمام ریٹن فارم میں میں لوں گی، اور اس اسسمنٹ کے آپ کے باقاعدہ طور پر نمبر بھی لگنے ہیں، کیونکہ جب ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ان ریٹن اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، اور آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ یہ ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں گے تو آپ کی اینول کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوگی، اور ہوپ سو کہ اس بات کا اثر ہوگا، اور آپ کا یہ میں نے اس کے باقاعدہ طور پر جو آپ کی پیپرز ہوتے ہیں فوری طور پر، جو دسمبر ٹیسٹ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں یا نومبر دسمبر ٹیسٹ منتھلی ٹیسٹ، تو اس میں آپ کی اسسمنٹ کے نمبر جو ہے ان کے لگیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔